اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم انشاءاللہ ماشاءاللہ سبحان اللہ۔ کرسچن لوگ کا ایمان ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کو مصلوب کیا گیا تھا، یعنی کراس کے اوپر میں چڑھایا گیا تھا، اسی کا وہ صلیب کا نشانی بھی پہنتے ہیں۔ لیکن قرآن کہتا ہے وما قتلہ وما صلبہ ولکن شبہ لہ، کہ نہ تو انہیں عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ انہیں سولی پر چڑھایا گیا، بلکہ معاملہ ان کے لیے مشتبہ کر دیا گیا۔ اب مشتبہ کیسے کر دیا گیا؟ اس کا آپ کو تھوڑا سا بارنباس کی انجیل سے آپ کو زیادہ اشارہ ملے گا، بلکہ حوالہ مل جائے گا، ثبوت مل جائے گا، کیونکہ بارنباس کی انجیل میں لکھا ہے کہ جوڈس اسکاریٹ یہودا اسکریوتی یہ شاگرد تھا عیسیٰ علیہ السلام کا، تو یہ یہودیوں کے پاس گیا اور بولا کہ اگر میں عیسیٰ علیہ السلام کو پکڑوا دوں تو تم کیا دو گے؟ تو انہوں نے 30 چاندی کا سکہ گن کے دیا اور ساتھ میں سپاہی لوگ کے ساتھ میں ان کو روانہ کر دیا کہ جاؤ، اور انہوں نے کہا تھا کہ جس کا میں بوسہ لوں گا بس اس کو تم گرفتار کر لینا، وہی ہوں گے عیسیٰ علیہ السلام۔ تو یہ لوگ وہاں جہاں پر عیسیٰ علیہ السلام شاگردوں کے ساتھ مقیم تھے وہاں پہنچے، تو ایک شاگرد کو، رات کا وقت تھا، رات شاگرد کو اٹھایا اور کہا کہ استاد کہاں ہے، یعنی عیسیٰ علیہ السلام کہاں ہے؟ تو شاگرد نے کہا استاد آپ کو کیا ہو گیا، آپ ہی تو ہیں ہمارے استاد۔ سپاہی لوگ سن رہے تھے تو انہوں نے جوڈس اسکاریٹ کو گرفتار کر لیا کہ یہ دھوکہ دے رہا ہے، یہی ہے عیسیٰ علیہ السلام۔ اس کو پکڑ کے لے گئے اور عیسیٰ علیہ السلام کو اسی وقت فرشتے لوگ آ کے کھڑکی سے نکال کے تیسرے آسمان پہ لے جا کے بٹھا دیا۔ اب شاگرد لوگ اور بی بی مریم کا بھی خیال یہی تھا کہ عیسیٰ علیہ السلام ہی کو گرفتار کر کے لے گئے، کیونکہ وہ یہودا اسکریوتی تو سین سے غائب ہو گیا، یہودی لوگ کے سپاہی کے ساتھ چلے گیا گرفتار ہو کے، اور عیسیٰ علیہ السلام آسمان پہ چلے گئے۔ تو ادھر میں شاگرد اور ماں یہ لوگ سب سمجھ رہے تھے کہ ہمارا بیٹا اور ہمارا استاد جو ہے یہ گرفتار ہو کے چلے گیا، اور کچھ دن میں صلیب ہونے کا خبر بھی آیا، تو وہ صلیب پر چڑھایا گیا تھا جوڈس کو، اسکریوتی کو، لیکن لوگ سب سمجھ رہے تھے کہ عیسیٰ علیہ السلام خود چڑھے ہیں، تو یہ بڑے غم میں مبتلا ہو گئے۔ اور پھر عیسیٰ علیہ السلام بی بی مریم کا جو محافظ فرشتہ تھا وہ تیسرے آسمان پہ گیا اور بولا عیسیٰ علیہ السلام کو کہ آپ کی ماں اور آپ کے شاگرد لوگ بہت پریشان ہیں، وہ سمجھ رہے ہیں کہ آپ مصلوب ہوئے ہیں۔ تو عیسیٰ علیہ السلام اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ مہربانی کر کے میرے کو نیچے جانے دیں تاکہ میں ان لوگوں کو جا کے دلاسا دوں، اور اللہ تعالیٰ اجازت دیتے ہیں کہ ہاں جاؤ، خاص فرشتوں کے ساتھ روانہ کرتے ہیں اور بولتے ہیں کہ صرف جو ایمان لایا تھا عیسیٰ علیہ السلام پر وہ ان کو دیکھ سکے گا، باقی کوئی اور نہیں دیکھ سکے گا۔ تو یہ جاتے ہیں، 3 دن کھانا پینا ساتھ میں کرتے ہیں، رہنا سونا اور جاگنا سب کچھ کرتے ہیں، تو ان کا جو غم تھا وہ خوشی میں تبدیل ہو گیا
کہ میرا بیٹا اور ہمارا استاد کتنا عزت کے ساتھ آسمان پہ گیا اور واپس بھی آیا. تو یہ جب خوشی کا خبر پھیلا اور لوگوں میں عام ہوا کہ عیسیٰ علیہ السلام تو مصلوب نہیں ہوئے، وہ تو عزت کے ساتھ آسمان پہ ہیں، تو یہودی لوگ پریشان ہوئے کہ بھئی اگر وہ آسمان پہ چلے گئے ہیں اور مصلوب جوڈس ہو گیا ہے تو یہ تو ان کا مذہب بھی غلط ثابت ہو جائے گا. تو پہلے تو وہ لوگ یقین نہیں کیے اور جوڈس کا تلاشی کیے، جوڈس کو تلاش کیے. جب جوڈس تلاش کرنے کے بعد بھی ملاقات نہیں ہوا تو ان لوگوں کو بھی دل میں شک ہوا کہ کہیں سچ تو نہیں بول رہے یہ لوگ. تو پھر یہ لوگ کیا کیے کہ اگر سچ بول رہے بھی ہیں تو اس حقیقت کو چھپانے کے لیے جوڈس کا بائبل میں 2 قسم کی موت کا ذکر آ گیا. ایک تو یہ ہے کہ جب اس کو یعنی بائبل کے حساب سے جب اس کو پتہ چلتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام کے اوپر سزا آ گیا اور مصلوب ہوں گے تو وہ یہودیوں کے پاس جاتا ہے، 30 سکہ پھینک دیتا، بولتا ہے ہم نے ایک بے گناہ کو صلیب یعنی سزا دلوا دیا، اور اپنے آپ کو جا کے پھانسی دے دیتا ہے. تو یہ ہو گیا متی کی انجیل کا پہلا موت. اس کا متی کا انجیل کا حوالہ بھی آپ کو دے دیتے ہیں کہ یہ چیپٹر 27 اور آیت نمبر 5. اور دوسرا موت اس کا جو ہے، یہ جو پیسہ غداری کا 30 سکہ ملا تھا چاندی کا، یہ یہودیوں کو واپس نہیں دیتا ہے بلکہ یہ جا کے ایک کھیت خریدتا ہے. یہ رسولوں کے اعمال میں ہے، باب 1 آیت نمبر 18. اس کھیت کے اندر میں یہ داخل ہوتا ہے اور منہ کے بل گر جاتا ہے اور اس کا پیٹ پھٹ جاتا ہے، اتریاں نکل جاتی ہے اور روح پرواز کر جاتا ہے. اب بات یہ ہے کہ ایک آدمی کا 2 موت کیسے ہوگا؟ یہ تو کسی مصنف نے اپنے ناول میں بھی نہیں لکھا ہے کہ کسی ایک شخص کا 2 موت حقیقت میں ہو گیا ہے. ڈرامہ کرنے کے لیے تو 100 موت ہو سکتا ہے، لیکن حقیقی موت ایک زندگی ہے تو ایک ہی موت ہے. تو اس نقطے سے بائبل کا بہت جگہ جھوٹ بات ہونا ثابت ہو جاتا ہے، اور قرآن کا بھی وہ دعویٰ صحیح ثابت ہو جاتا ہے کہ یہ اپنے ہاتھ سے لکھتے ہیں اور پھر بولتے ہیں کہ یہ خدا کی طرف سے ہے. تو یہ بہت غلط بات ہے. اور ان سب باتوں کو دیکھ کر، کیونکہ بات یہ نہیں ہے کہ دنیا میں کون کتنا کامیاب ہو رہا ہے، بزنس میں کرو، سروس میں، یہ سب چیز کا سوچو، لیکن جب مذہب کا بات آئے تو اپنے آپ کو ایک دم خالص رکھو اللہ کے لیے. اپنے بات چیت میں، اپنے گفتگو میں جھوٹ سے 100% پرہیز کرو. ویسے تو پورے زندگی میں پرہیز کرنا ہے، لیکن مذہب میں تو ضرورت ہی نہیں جھوٹ بولنے کا، کیونکہ مذہب کا فائدہ جو ہے وہ قیامت کے دن ہونا. قیامت کے دن اللہ تعالیٰ فرمائیں گے یہ وہ دن ہے جس دن سچے لوگ سچائی سے فائدہ اٹھائیں گے. تو آپ سب سے گزارش ہے کہ یہ اس مضمون کو، ابھی کتابچہ بھی آپ کو نظر آئے گا ویڈیو میں، تو اس کو آپ حاصل کریں، فیس بک میں موجود ہے، ادھر میں جائیں، دیکھیں، اس کو غور سے پڑھیں اور پھر اس کو دیکھیں. اور میں نے بتایا تھا کہ یہ پہلا مضمون ہے دنیا کا جو ایک چھوٹا سا بچہ بھی دوسرے بچے کو تبلیغ کر سکتا ہے، بلکہ بڑے کو بھی تبلیغ کر سکتا ہے. پوچھ سکتا ہے کہ بھئی تمہارے بائبل میں یہ 2 موت کیسے ہو گیا ایک انسان کا؟ اس پہ ایک چھوٹا سا ڈرامہ بنا بھی تھا، بلکہ 1 یا 2-3 دفعہ بن چکا ہے. تو اس میں یہ بتاتے کہ ایک بچہ جو ہے اسکول میں مسلمان اپنے کرسچن دوست کو بولتا ہے کہ مہربانی کر کے یہ اپنے ابا سے پوچھا کہ یہ 2 موت کا ذکر کیوں ہے. تو وہ گھر جاتا ہے، اپنے ابو سے پوچھتا ہے کہ ابو یہ 2 موت کا ذکر کیوں ہے. تو وہ تو اس کا باپ جو ہے بائبل منگاتا، بولا ایسا ہوتا نہیں بیٹا. تو پھر بائبل منگاتا ہے، دیکھتا ہے، بولتا ہے کہ خاموش ہو جاتا ہے. بیٹا پوچھتا ہے کیا ہوا ابا، نظر آیا آپ کو؟ تو باپ بولتا ہے چلو بیٹا ذرا سا مارکیٹ سے ہو کے آتے ہیں. تو مارکیٹ لے جاتا ہے، اس کو آئس کریم کھلاتا ہے. دوسرے روز اٹھتا ہے تو اسٹرابیری آئس کریم کھلاتا ہے. تیسرے روز چاکلیٹ آئس کریم کھلاتا ہے. پھر وہ بچہ بولتا ہے ابو مہربانی کر کے سوال کا جواب دے، آئس کریم کا تو سارا فلیور ختم ہو گیا.
تو اس کو زور سے چاٹا لگاتا ہے. پھر دوسرے روز بچہ جاتا ہے, اس مسلمان سے ملاقات ہوتا ہے بچے سے, اور بولتا ہے مجھے کلمہ پڑھا دو. تو کلمہ پڑھ کر مسلمان بن جاتا ہے, لوگ تالی بجاتے ہیں. اچھا, اور یہ مزے کا بات یہ ہے کہ جب میں نے ایک چرچ کے پادری ہے شفیق کنول صاحب اور ان کی بیوی میرے گھر آئے تھے کھانے پہ, تو میں دعوت دیتے رہتا ہوں, یہی تو میرا 24 گھنٹے کا کام ہی یہی تبلیغ کرنا. تو وہ آئے تھے تو وہ لوگ بتا رہے تھے کہ ایسا نہیں ہے, دو موت نہیں ہے, بلکہ وہ جب پھانسی میں لٹک رہا تھا تو وہ رسی سڑ گیا, اور سڑ گیا تو نیچے گرا اور اس کا پیٹ پھٹ گیا, تو یہاں نکل گئی. وہ کھیت کا سین اور پھانسی کا سین ایک کرنا مانگ رہے تھے. میں نے بولا بھائی شفیق بھائی, یہ فوٹو آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں, یہ فوٹو میں کلیئر لکھا ہوا ہے, دکھا رہا ہے کہ وہ جب کھیت میں گرا ہے تو وہ زندہ ہے, اس کا چہرہ اوپر ہے اور وہ اپنا لاٹھی اسٹک کو کھینچنے کا کوشش کر رہا ہے. اس کے میں نے یہ ایک الگ موت تھا, وہ مرا ہوا لاش, لٹکا ہوا لاش نہیں گرا تھا, یہ ایک زندہ آدمی گرا ہے. اور لٹکا ہوا لاش گرے گا بھی تو وہ منہ کے بل نہیں گرے گا, بائبل میں لکھا منہ کے بل گرا اور پھر مرا. اگر وہ ایسا گرتا ہے تو سب سے پہلے تو پاؤں گرتا اس کا, لٹکا ہوا آدمی کا منہ کہاں سے گرے گا, وہ اپنا اندر سے کوئی انرجی تھوڑی جو سامنے کر کے منہ کر دے گا. تو یہ فوٹو بہت اچھا ہے, یہ فوٹو ہم نے نہیں بنایا, یہ فوٹو کرسچن لوگ خود بنائے, اپنے بائبل کا فوٹو ووٹو بناتا ہے. تو بس اللہ تعالیٰ ہدایت دے, کیونکہ یہ تو عجیب قسم کا چیز ہے کہ اگر آپ اس کو زیادہ سے زیادہ اشتہار کریں اور اس کو پھیلائیں تو پھر کرسچن لوگ سوچیں گے, جب بائبل دیکھیں گے چرچ میں سنڈے کو جا کے بائبل نظر آئے گا تو یہ فوٹو ان کے ذہن میں آئے گا, جب وہ اپنا عبادت کریں گے تو یہ فوٹو ان کے ذہن میں آئے گا. ان کو بتائیے یہ آپ کا فرض ہے, وہ دیکھیں گے تو پھر وہ اپنا ایمان درست کریں گے تو وہ جنت تو جائیں گے, آپ بھی ان کے طفیل جنتی بنیں گے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.